بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ان سے زیادہ تر حدیثیں روایت ہوئی ہیں. تقریباً 3.5 پونے 4 سال صرف علم سیکھنے ہی میں لگا دیا. جگہ سے ہلتے نہیں تھے بھلے بھوکے پیاسے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان معادن کی طرح ہے. یعنی وہ کان اس سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، لوہا نکلتا ہے، یورینیم نکلتی ہے، لال اور یاقوت نکلتے ہیں. چونا نکلتا ہے، جستا نکلتا ہے. تو لوگ معادن کی طرح سے ہیں. ہر کان برابر نہیں ہے، تو ہر انسان بھی برابر. اب سونے کی کان کا مقابلہ لوہے کی کان تھوڑی کریں. اسی طرح جہاں یورینیم نکلتا ہے اس کا مقابلہ کون کرے؟ اب اس کی افسودگی سے ایٹم بم بنا رہے ہیں. تو جب لوگوں کا حال معادن کا حال ہے تو سب کان برابر نہیں. یہ کان سننے والے کان نہیں ہیں. یہ وہ کان ہے جہاں سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، لوہا ہے. سب کچھ زمین ہی سے نکلتا ہے اور پھر زمین ہی کا سب ہو جاتا ہے. حضور خود ہی فرماتے ہیں کہ لوگ کانوں کی طرح سے ہیں جیسے کہ سونے کی کان، چاندی کی کان. دو ہی کا تذکرہ کیا یہاں حضور. فرمایا خیارہم فی الجاہلیت، اسلام سے پہلے جو دور تھا اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو پسندیدہ کہلاتے تھے، اچھے کہلاتے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی پسندیدہ ہی رہے. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. تو گویا اسلام نے ان کی عزت کچھ گھٹائی نہیں بلکہ اس میں 4 چاند لگا دیا. اسلام کسی کی عزت گھٹانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس میں 4 چاند لگاتا ہے. اگر وہ ذرہ بھی ہے تو اسلام اسے ستارہ بنا دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو کل تک کوئی ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی عزت اسلام نے اتنی بڑھائی ہے کہ وہ ستارہ کہلانے لگا. اب صحابہ کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ تاروں جیسے، اتنی چمک دمک. اگر اٹھنے کی بات پوچھو تو زمین سے اٹھ کے آسمان تک پہنچے. چمک دمک کی بات پوچھو تو تارے ہو گئے. اور جب انہیں کہہ دیا میرے صحابہ تاروں کی طرح سے ہیں تو تاروں سے لوگوں کو راستہ ملتا ہے. وہ بالنجم ہم یہتدون، تاروں سے لوگوں کو راستہ ملتا ہے. تو صحابہ سے لوگوں کو راستہ ملتا ہے. صحابہ سے لوگوں کو راستہ. وہ لوگ جو حب اہل بیت کے نام پر کچھ زیادہ ہی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں ہو تو کیا کہنا. یقیناً اہل بیت کی محبت یہ کشتی نجات میں بیٹھنے کی طرح سے. جب سب کے ڈوبنے کا خطرہ ہو تو اہل بیت ہی ایک ایسی کشتی، اس میں بیٹھ جاؤ نجات ہوگا. یہ سچ ہے بالکل. کیونکہ حضور نے خود ہی فرمایا صلو اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت جو ہے نوح کی کشتی کی طرح سے. خود ہی فرمایا من رکب نجا ومن تخلف عنہا فغرق، جو کشتی میں بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو اس سے الگ تھلگ ہوا ڈوب گیا. تو اہل بیت کشتی نجات ہے. جو اس کشتی میں بیٹھا اس کی نجات ہو کے رہی. کشتی نوح کی طرح. لیکن کوئی بھی کشتی
تاروں کی مدد سے چلتی ہے. یہ کشتی بانوں سے پوچھو آپ. تو اگر اہل بیت کشتی نجات ہے تو صحابہ تارے ہیں. یہ کشتی چلے گی تاروں کو دیکھ کر کے, ان سے راستہ لے کر. یہ بات سمجھ, اس طرح چلے گی یہ. ورنہ آپ اس آیت کو کیا جواب دیں گے؟ وبالنجم هم یهتدون, ہم کس کو کہا گیا؟ میں خود ایک بارات میں جا رہا تھا, اس وقت 10th کلاس کا یا 12th میں کچھ, میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, پڑھتا تھا. ایک بارات میں جا رہا تھا. وہ بارات ٹانڈے کی طرف جا رہی تھی, فیض آباد سے. کشتی سے جانا تھا. تو کشتی بانوں نے کہا بارات والوں سے کہ آپ جلدی سے آپ لوگ بیٹھ جائیں کشتی میں, اور تھوڑی دیر کا راستہ ہے, ہم ابھی آپ کو پہنچا دیتے ہیں. یہ تاروں کی علامتیں کچھ ایسی بتا رہی ہیں کہ طوفان آنے والا ہے دریا میں. جی صاحب, لیکن بارات تو بارات ہے, یہ دولہے کو بھی ڈبو دیتے ہیں, کچھ ہوش رہتے ہی نہیں, دلہن کو بھی ڈبو دیتے ہیں. تو انہوں نے کچھ زیادہ بے نوعیت کان نہیں تھا اس بات پر, اس بات پر کان. ایک تو یہی کمزور, دوسرے دولہے کا بھائی غائب ہو گیا, بتایا نا کہ کیا کیا بارات, اس کو ڈھونڈنے میں بہت دیر ہو. بیٹھ گئے کشتی میں, لیکن اس وقت بیٹھے کہ طوفان بالکل قریب آ گیا تھا. اس نے کہا بس اللہ اللہ کر کے اگر پہنچ گئے اس پار تو ٹھیک ہے. چلے صاحب تھوڑا ہی سے چلے, پھر جو طوفان آیا ہے گھاگرا میں, وہ گھاگرا ندی ہے, اتنی آبادیاں کھا کے بیٹھی ہے گھاگرا, اس کا پتہ بھی نہیں ہے. کشتی والے نے کہا میرے قابو میں کشتی نہیں ہے, اگر بچ گئی تو ٹھیک ہے, میں اب اس کو کنارے لگا دیتا ہوں, سفر نہیں ہو سکے گا. اگر لگا سکا تو, نہیں تو آپ لوگ جانو. بہت کہا, آپ لوگوں سے کچھ سماعت نہیں کیا. اور کشتی میں سب نے رونا دھونا شروع کر. موت ایسی چیز ہے جو اچھے اچھے کو رلاتی ہے, کیا کیا سب کرنے لگے. کشتی میں نے دیکھا ایک بہت دیندار بزرگ بیٹھے تھے بیچارے, وہ بالکل مطمئن تھے, وہ بالکل مطمئن تھے, کچھ پڑھی نہیں تھی, وہ دینداروں کو پڑھی ہوتی نہیں جو صحیح مانے. ان کے بعد دنیاوی تعلیم بھی بہت اچھی تھی, اور دینی تعلیم سے بھی خوب آراستہ تھے شاید. وہ بالکل مطمئن تھے, اور میں بھی بیٹھا تھا, اگرچہ بالکل ینگ تھا, میں بالکل مطمئن رویا گویا نہیں. میں نے کہا جب کشتی الٹے گی, دریا میں گریں گے, ہاتھ پاؤں ماریں گے, زندگی ہوگی, بچیں گے نہیں تو ٹھیک ہے. بہت دکھا چکے, مجھے بھی کھا لے گی, کیا کریں. اس نے کشتی باندھنے کی کوشش کی, اور جو ہے کسی طرح سے کنارے لگانے میں, بالکل کنارے نہیں لگا پایا, گھٹنے برابر پانی میں لے جا کے ٹھہرا دیا. کہا آپ لوگ اتر کر کے اب چلے جاؤ پیدل, بچ گئی جان سب. تو بتا رہا تھا کہ تاروں کو دیکھ کر کے کشتی چلتی ہے, تاروں کو دیکھ کے اندازہ کر لیا انہوں نے. کوئی کشتی باندھ سے پوچھو کہ وہ کیسے چلاتا ہے کشتی, پھر آپ کو بتا دے گا. صحابہ تارے ہیں, ان کو دیکھ کر کے کشتی نجات چلتی ہے. اہل بیت کشتی ہے تو صحابہ تارے ہیں, دونوں سے محبت چاہیے. میں کسی سے اگر پوچھ لوں کہ آپ کو آپ کی دو آنکھوں میں سے کون سی آنکھ پسند ہے, تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا جواب دیں گے. شاید سب کا جواب ہوگا کہ مجھے دونوں آنکھ سے محبت. تو یہ دو آنکھ کی طرح سے ہیں صحابہ اور اہل بیت, دونوں سے محبت چاہیے. ایک جو ہے وہ حضور کے گھر والے ہیں, کیا کہنا اس گھرانے کا, اس سے اونچا گھرانہ آیا ہی نہیں, کیا کہنا اس گھرانے کا. اگر کوئی کہ فخر خاندان نظر بر خاندان مصطفیٰ کن, اگر کوئی ٹھیک مانتا ہے کہ میرا خاندان بڑا اونچا ہے, تو اسے چاہیے حضور کا خاندان دیکھ لے, اس سے بڑا کوئی خاندان نہ آیا ہے نہ آئے گا. اگر کوئی کی فخر خاندانم نظر بر خاندان مصطفیٰ, اگر کوئی کی برمن ظلم گشتہ, اور کوئی فریاد و فقا کے ساتھ کہتا ہے چلا کر کے کہ میرے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, تو اسے کربلا کی طرف دیکھ لینا, نظر بر کشتگان کربلا. اگر کوئی کی برمن ظلم گشتہ, نظر بر کشتگان کربلا, تو آپ کو کربلا کی طرف دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ظلم وہاں ہوا ہے. اب سعودی عرب میں دوسرا کربلا شروع ہوا ہے, اور یہ تخت و تاج کی محبت جو چاہے کرائے, جو چاہے کرائے. اور دنیا کی خاموشی, خاص طور سے مسلم دنیا کی خاموشی, مسلم حکمرانوں کی خاموشی باعث تعجب. مسلم تنظیموں کی خاموشی, جمعیت العلماء کی خاموشی, جمعیت العلماء ہے, جماعت اسلامی کی خاموشی, تبلیغی جماعت کی خاموشی باعث سب. بڑا موقع کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل پتہ نہیں کہاں کس نے توقیر ان کو بخش دی, مجھے معلوم نہیں کہاں بٹ رہی تھی توقیر, وہاں ان کو مل گئی, وہ بھی چپ ہے سناٹے میں, کچھ ایک لفظ نہیں. حد یہ اتنا بڑا دارالعلوم دیوبند جس کا بڑا گل کو پڑا ہے, ندوۃ العلوم لکھنؤ, وہ بھی چپ ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اسی کا نام اسلام ہے؟ یہی اسلام چاہتا ہے, یہی ایمان چاہتا ہے, یہی حضور کا دین چاہتا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ کیوں سانپ آپ کو سونگ گیا ہے؟ کیا اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلو صاحب, عرض یہ کر رہا تھا, اسلام نے کسی کی آبرو گھٹائی بلکہ بڑھا دی.
وہ ذرہ تھا تو تارا ہو گیا، وہ قطرہ تھا تو دریا ہو گیا، وہ ظلمتوں میں تھا تو اجالے میں آ گیا۔ لیکن جو اسلام نہیں لایا تو زمانے جاہلیت میں تو اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسلام میں جو ہے اس کی ساکھ اکھڑ گئی، جیسے ابو جہل۔ ابو جہل جو ہے یہ اپنی قوم کا مانا ہوا آدمی تھا، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، یہ تو بعد میں پڑھا ہے، عمرو بن ہشام تھا یہ۔ حضور نے دو کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس مکے کی اتنی بڑی آبادی میں دو میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے، یا ابو جہل کو یا پھر عمر بن خطاب کو۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام و بعمر بن الخطاب۔ اسلام کو عزت دے، عزت کا لفظ استعمال ہے۔ اسلام عزیز ہے، بہت عزت والا ہے۔ دنیا ذلیل کرنے پر لگی ہے، میں نے دیکھا دنیا خود ہی ذلیل ہو رہی ہے، لیکن اسلام کی عزت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان کمزور ہوا ہے ضرور، اسلام جیسے طاقتور تھا آج بھی اتنا ہی ہے۔ پھر بعد میں خاص طور سے فاروق اعظم کے لیے حضور نے دعا کر دی کہ عمر کو، تو عمر مسلمان ہو گئے۔ پورے مکہ میں دو میں سے کسی ایک کے لیے دعا کی، اب پتہ چلا کہ کیا نگاہ نبوت ہے۔ حضور ان کے اندر کا جوہر دیکھ رہے تھے، یہ قیمتی لوگ ہیں، اگر اسلام میں آ گئے تو پھر ان کی بھی عزت بڑھ جائے گی، اسلام کی بھی شان بڑھ جائے گی۔ اور وہی ہوا بھی، جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا تھا اس دن سے روز اسلام کی عزت بڑھی نہیں، کبھی گھٹی نہیں، یہ طے ہے۔ اس لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا حضور نے، عزت دے، تمام مسلمان باعزت میں۔ صحابہ کہتے بھی تھے کہ اس وقت سے ہم لوگ مزے میں ہیں، اچھے بھلے دن میں ہیں، جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا۔ ابو جہل کو نہیں بھی، حالانکہ ابو جہل کے اندر بھی جوہر موجود تھا، لیکن اسلام نہ لانے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکا۔ اس کو جانتے ہو اس کی قوم میں کیا کہا جاتا تھا؟ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ ابو جہل کو ابو الحکم، ابو الحکم کا مطلب سمجھے آپ؟ فیصلے کا باپ۔ جو فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا تھا ابو جہل کرتا تھا، بیٹھ اس کی کنیت تھی ابو الحکم، فیصلے کا۔ لیکن اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ جاہلوں کا باپ ہو گیا۔ اب پتہ چلا جو محض دنیا سیکھتے ہیں وہ جاہلوں کے باپ تو ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے کے نہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی بہترین تعلیم کے ساتھ دینی بہترین تعلیم سے آراستہ کرو، نہیں تو جو آپ کی طبیعت ہے اور جو آپ کی خواہش ہے، جو تمنا ہے، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آخر تو اکبر آبادی کو لکھنا پڑا کر جو چیف جسٹس تھا، اس کا لڑکا لندن میں پڑھتا تھا، اپنے لڑکے کو لکھا تھا خط، یا چیف جسٹس تھا، اس نے لکھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو اور طیاروں میں پرواز کرو، عرش کو جھولو، اور ایک سخن اکبر مسکی کا رکھو یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وہ دین پڑھانا چاہتا ہے۔ دین کیا کرتا ہے؟ وہ نگاہ دیتا ہے جس سے آدمی اپنے کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ آنکھیں سب کو دکھاتی، اپنے کو تو دکھاتی نہیں، یہی تو قصور ہے۔ آپ اپنے کو دیکھ پاتے ہیں، اور اگر دیکھ پاتے تو آئینہ کیوں سامنے رکھتے ہیں؟ کیوں سامنے رکھتے ہیں؟ ساری دنیا کو دکھاتی ہیں یہ آنکھیں، اپنے کو نہیں دکھاتی۔ اور ہماری اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہماری نظر اپنے پر نہ جائے۔ اسی لیے اللہ والے اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو دکھڑا لیے بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو من کھوجو آپنو مجھ سے برا نہ کوئی۔ بھائی بس یہ ہندی میں تھوڑا سا پڑھ کے سنایا میں، ذرا فارسی میں بھی سنا دوں آپ کو، یہی چیز فارسی میں سناؤں آپ۔ شخصم بچشم عالمیاں خوب منظر است ود خود سے باطنم سر خجلت نہادہ پیش، میرا تشخص، میرا حیولہ، میری ذات لوگوں کے لیے بڑا اچھا منظر بنی ہوئی ہے، لوگوں کے دیکھنے میں بہت اچھا ہوں میں، لیکن جب میں اپنے گریبان میں جھانک اپنے عیب کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے زیادہ برا تو کوئی نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہی بات سمجھ، جب یہ دیکھتا مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں تو شرمندگی سے سر جھکا لیتا۔ یہ اللہ والے جو بیٹھے ہیں سر جھکا کے شرمندگی سے۔ جب ساری دنیا کو ہنر بیان کیا جاتا ہے بعض لوگوں کے خطاب میں، تو ذرا اپنا عیب بھی تھوڑا بیان کر لو تو اچھا ہو جائے کہ آپ کیا ہو، who are you؟ آپ ہیں کون؟ ساری دنیا پر بچ کے ستم کرنا، ساری دنیا کو اپنی گاتھا سنا رہا ہو، کسی کی نہ سننا، یہ کیا ہے؟ کیا آپ ہی کے پاس من ہے کہ من کی بات سنو اور انسانوں کے پاس من نہیں ہے؟ اور جو سناتا وہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ سنتا تو ایک سال کسان جو ہے بیٹھے نہیں رہتے روڈ کے اوپر۔ کس کو روڈ پر بیٹھنا اچھا لگتا؟ جو روٹی فراہم کر رہے ہیں بیچارے ظاہری طور پر، ویسے تو قدرت دیتی ہے،
اندھے پہرے ہمارے اوپر ہو گئے، ٹھیکیں چل رہی ہیں. آج کل تو الیکشن ہے، سوگات کی بارش ہو رہی ہے، کوئی بجلی فری کر رہا ہے، کوئی کسانوں کا قرض معاف کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے بجلی. کہاں تو کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان ہے ہی نہیں، وہ ٹین کے نیچے ہے. پہلے انہیں مکان بنا کے دو، پھر انہیں بجلی دو، پانی دو، صاف ستھرا پانی دو، پھر انہیں اور ان کے بچوں کو اسکول دو، کالج دو، ہاسپٹل دو، پھر ان کے پڑھے لکھے بچوں کو روزگار دو اور روزگار کی راہیں بتاؤ. اور ان کے پاس کچھ ذریعہ پڑھ لکھ کر کے بھی نہیں ہے، ان کو وظیفہ دو کہ آپ رومندانہ زندگی گزار سکیں جب تک انہیں سروس کرو. یہ سب کام کرو. یہ 31 کی جو ہے آتش بازی کر کے کام نہیں چلے گا. آگ لگانے سے کام نہیں ہوگا، آگ بجھانے سے کام. انسان آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے. کتنے گھروں میں آگ لگ گئی، زمین ہل گئی اور فضا بارود سے پار دی گئی. سنتے ہیں کہ بغیر دھوئے کی گاڑی چلے گی، اور اس کو آتش بازی کو کیا کرو گے، پٹاخے کو کیا کرو گے، اس کا تو نام بھی آپ نہیں لے سکتے ہو. انا للہ و انا. کسی کے گھر میں اناج ڈال دیتے، وہ کھاتا، کہ دعا دیتے. کسی کو کپڑا پہنا دیتے، چادر اڑا دیتے، کمل اڑا دیتے، سردی میں ٹھٹر رہا، دعا دیتا. کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو قرض سے باہر لاتے. کوئی بے آبرو ہو رہا ہے، اس کی آبرو بچا لیتے ہیں. کسی پر ظلم توڑا جا رہا ہے، اس کو ظلم سے نجات دیتے ہیں. اگر انسان ہیں آپ تو آتش بازی ہو رہی، کس بات پر ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں نیا سال ہے. کیا نیا سال ہے؟ تو نیا ہے. اگر یہ سال نیا ہے، تو نیا ہے، تو نئی صبح بنا، شام نہیں. اگر واقعی تو نیا سال ہے تو صبح کو نہیں کر دے پہلے جیسی صبح نہ ہو، اور شام کو نہیں کر دے پہلے جیسی شام. کر سکیں گے؟ وہ تو وہی صبح وہی شام. تو نیا ہے تو نئی صبح بنا، شام نہیں. ورنہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے نئے سال کئی. 80 سال کے اوپر تو میری عمر ہے، میں نے بہت نئے سال دیکھے. وہی صبح وہی شام. پھر یہ کیا خاک نیا سال ہے؟ زمین ہلا دیا آپ نے دھماکہ کر کے، اور کہتے ہیں کہ پولیس نے کسی کو ٹھہرنے نہیں دیا. یہ اخباروں کے اوپر 2 گھنٹے تک جو آتش بازی ہوئی ہے خود یہاں بمبے میں، کوئی پرسان ہے. وہاں نہ کورونا آتا ہے، نہ کسی کو اس آتش بازی پر رونا آتا ہے، چاہے بھلے گھر جل جائے. یہ شوق ہے. چڑیا کی جان جائے بچے کا کھلونا. کیا تماشا ہے آپ. چلو بھیا عرض کر رہا تھا اسلام نے کسی کی عزت گھٹائی، لیکن یہ جو اسلام نہیں لایا، جیسے ابو جہل، تو ایام جاہلیت میں تو بہت اس کی عزت تھی. پھر اس کی عزت اتنی گری کہ لوگ اسے ابو جہل کہنے جاہلوں کا باپ ہو گیا. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا بڑا اچھا کہا، اگر حکمت بیاں موسی دیوانے محمد رو کہ بو جہل ابوت کو خود پہ دانش کو حکم کردہ. اگر حکیمانہ بات کچھ آپ کو سیکھنی ہے تو حضور کی لائی ہوئی کتاب پڑھو، اللہ کی کتاب پڑھو، حدیث پڑھو. اس لیے کہ وہ ابو جہل جو کل تک الحکم تھا اسلام نہ لانے کی وجہ سے، وہ ابو جہل ہو گیا. آج بھی چاہے اے میں ہو، چاہے ڈبل اے میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر دینی علوم اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ دانا نہیں کہلائے. کبھی ہوشیار نہیں. میں سنتا ہوں ان لوگوں کو، دیکھنے کی باتیں جب سنتا ہوں کہ ان کو بھی دانا کے خانے میں رکھا گیا ہے، ان کو بھی منتخبہ لوگوں میں دیا ہے. منتخب کرنے والے خود اس لائق نہیں کہ ان کا انتخاب کیا ہے. جو سلیکشن کمیٹی ہے جو انتخاب کرو، دنیا کی سلیکشن کمیٹی کو کہہ رہا ہوں، آپ خود اس لائق نہیں کہ سلیکشن کرو. آپ جنوں کے انسان کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان وہ ہے جو انسان کو کہیں ذلیل نہ ہونے دے. آپ خوب چاہو گائے کو، بچڑے کو، گوبر کو، سب ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن کیا حق آپ کو پہنچتا کہ انسان کو آپ ذلیل کریں؟ کبھی ہندو مسلم کے نام پر، کبھی گائے بچڑے کے نام پر. لوگوں کو بانٹنے کی کیا کوشش ہے؟ اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس ملک کو بیچنے کا کام کریں؟ یہ تمام پبلک کا، کسی ایک کا نہیں ہے. یہ تو یہاں کے رہنے والے سب کا ہے. یہ تو چیز سب کی ہاتھ بیچنے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ بیچنے کھوچنے کے لیے آ گئے. انا للہ و انا الیہ. چلو صاحب، یہ حدیث جو ہے کہہ رہی ہے کہ جو ایام جاہلیت میں عزت والے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ عزیز رہیں گے، بلکہ عزیز تر ہو جائیں گے. ان میں اور چار چاند لگ جائے گا جب وہ دینی سمجھ یوز رکھیں. آج پاکستان کے حکمرانوں پر مجھے تعجب ہے کہ انہیں انشاءاللہ کہنے کی کتنوں کو تمیز نہیں کہ کہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو سورہ اخلاص تک یاد نہیں ہے. یہ کیا کریں گے؟ نعرہ ہے نظام مصطفیٰ کا. جو مقام مصطفیٰ نہ سمجھے وہ نظام مصطفیٰ کیا قائم کرے گا؟ اور ویسے وہ سب سمجھ سکتے بھی نہیں ہیں مقام مصطفیٰ، لیکن سمجھنے کی کوشش تو کرو. اور اگر ہم سمجھ ہی پاتے مقام مصطفیٰ تو پھر اللہ سے کیوں کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مومنو درود بھیجو نبی پر اور آل نبی پر. اور جب ہم پڑھتے کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج. یہ اچھا ہے بھیا، چاہے ماضی کے سیغے سے پڑھو، چاہے امر کے سیغے سے پڑھو، چاہے اللہم صلی کہو، چاہے صلی اللہ کہو، ماضی کے سیغے سے، دونوں میں وہی ہے کہ اللہ تو درود بھیج. وہ کہتا ہے ایمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو وہ کہتا ہے ایمان والا تم بھیجو، اور ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، اللہ تو بھیج.
کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ درود و سلام ان کے مرتبے کے لائق چاہیے، اور ہم میں یہ طاقت نہیں، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ کو سمجھے. میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کی طرف. اگر سمجھتے تو صدیق اکبر وہاں بھی کہہ دیا گیا کہ ابو بکر میرا معاملہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں چاہتا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، حقیقت محمدیہ کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا کہ کیا ہے. اسی لیے غالب نے کہا ہے، اچھا کہا ہے، وہ کہتا ہے قلب توڑ دیا ہے غالب نے یہاں. غالب ثنائے خواجہ بجستہ گزاشتے، کہتا ہے غالب میں نے خواجہ دو عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تم پر درود بھیج، یہی تو ہے، تم پر سلامتی بھیج، تم پر سلام بھیج، تم پر درود بھیج. ہم نے خدا کے حوالے کہا یہ کیوں آپ نے کر دیا؟ دوسرے مصرے میں جواب دیتا ہے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہی ایک ذات ہے جو اپنے حبیب کا مرتبہ جانتی ہے. آئیے بات سمجھ لیں بابا. اس نے غالب نے اس نئے سال کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں اس نے نئے سال کا اسد اللہ خان غالب سنام اسد اللہ خان تھا، نئے سال کے بارے میں کہتا ہے وہ، اور بڑے مزے سے کہتا ہے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نئے سال کے بارے میں ابھی کہا نا 31 دسمبر جسے 31 کہتے ہیں، 12 بجے رات سے قیامت شروع تھی، 2 گھنٹہ تک جاری رہی. نہ کورونا آیا، نہ کورونا آیا، نہ کسی کورونا آیا، سب ہنس رہے تھے. انا للہ و انا. کیا دنیا کے ناٹک چل رہے ہیں. یہ دنیا تیرا فریب کتنا زیادہ ہے، تو کتنی بڑی تھی اس میں ہوش ربا. وہ کہتا ہے دیکھیے ہوتا ہے کیا. غالب کہہ رہا ہے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پہلے دکھا رہا ہے ہوتا ہے کیا، نیا سال آ رہا نا، وہ دیکھنے کی بات کہہ رہا ہے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کس چیز کے بارے میں؟ وہ لوگ جو بتوں پہ جان چھڑک رہے ہیں، دیکھیے بتوں کا کیا فیض ہوتا ہے. دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ شاق، یہاں شاق کا لفظ استعمال، عاشق کی جمع وہ شاق ہے، چاہنے والا، جان چھڑکنے والا. دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیے پاتے ہیں کیا وہ شاق بتوں سے فیض. دیکھیے پاتے ہیں کیا وہ شاق بتوں سے فیض. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. وہ نجومی ہوتے پترا درخت ہوتی، پترا دیکھتے ہیں سب. برہمن کہہ تو دیا ہے کہ یہ سال اچھا تھا. دیکھیے کیا ہے، دیکھیے ہوتا ہے. یہ نئے سال سے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا. ارے کل کا پتہ نہیں، پورے سال کی کیا بات کرتے ہو کہ سن 2022 میں یہ ہو جائے گا اور دسمبر کے آخر میں کورونا ختم ہو جائے گا اور رونا کم ہو جائے گا. یہ کیا پیشی نہیں. جس آدمی کو کل کا پتہ نہیں ہے وہ ایک سال کی بات کر رہا ہے. ارے کل بہت زیادہ پل کا پتہ نہیں ہے کہ کب تک شہر کی طرف لے جا رہے. پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہیں جو محض دنیا سیکھ کر کے بیٹھے ہیں اور دنیا کو صرف دنیا کا ہنر سکھا رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے بعد. دیکھیے پاتے ہیں کیا وہ شاخ بتوں کا فیض. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. کہا ہے پوتھی پترا دے کے بتاتے ہیں. وہی نکاح بیاہ کی تاریخ بھی فٹ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس برج میں وہ عقرب آتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. چاند کی منزلیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زبردستی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے مشہور کر کے رکھ دیا 3 13 23 کیا قافیہ لگایا ہے. 8 18 28 یہ جو قافیہ سب جگہ 8 8 آیا. یہ سب تاریخیں ایسی ہیں. میں نے زمانے میں سب اس میں سفر نہ کرو، یہ نہ کرو. ہم نے خاص طور سے اس میں سفر کیا. ہم کا دیکھو کرتا ہوں کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ اس مسجد میں جناتے ہیں. میں نے کہا کب آتے بتاؤ تو میں جاؤں ان سے ملے. وہ سے آتے ہیں، وہ اس میں شک نہیں آتے ہیں، شک نہیں ہے. پتا ہے انہوں نے کہا کبھی میری ملاقات ہوئی لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ جن نہیں آئے اور آتے بھی ہیں. اسی لیے ہمیں مسجدوں کو فوراً خالی کر دینا چاہیے. جب ہم اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو اس کو خالی کر دینا چاہیے تاکہ دوسری مخلوق آ کر کے عبادت کریں. تو دین کی تعلیم ضروری ہے آپ کے لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، ورنہ گمراہی سے آپ بچ نہیں سکتے. یہ جو بے راہ روی آ گئی لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں، اور مغربیت آ گئی. مغرب سطح ہے بالکل، نہائے ہوئے ہیں مغرب کے پانی میں. لگتا ہے انہیں مشرق کے پانی میں نہیں مغرب کے پانی میں نہلایا گیا. گنگا کے پانی میں لگتا نہیں کہ آسمان کیا، مغرب کے پانی میں نہلایا گیا. ایک دم ڈوبے ہوئے. دین سکھاؤ بچوں کو اور کسی اچھے دیندار سے سکھاؤ. ہم منع نہیں کرتے کہ ہائر ایجوکیشن دنیا کا نہ لیا جائے. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم خود کیوں جاتے پڑھنے کے لیے. پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ہاں جب ہندی ہم کو پڑھاتے تھے، رام رکشا پنڈت صاحب تھا، بہت اچھے ٹیچر تھے ہندی کے. تو کہتے تھے اس مسلم بچے نے ہندی میں بھی کسی کو آگے نہیں جانے دیا. جس کو پڑھو قاعدے سے اچھے سے پڑھو، سمجھ بوجھ کر کے پڑھو.
بہت زیادہ نمبر تھا ہندی میں ہمارا. اردو کو بتاؤں تو کوئی شیخی نہیں ہوگی. میرے اردو ٹیچر نے کہا کہ جس سے زیادہ نمبر اردو میں کسی کا نہیں ہوگا. تو 2-3 بچے بہت اچھے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم ان سے اگر زیادہ نہ لائے تو ان کے برابر لے آئیں گے نمبر. انہوں نے کہا اچھا ہو جانے دیں امتحان. لیکن اللہ کا کرم تھا تو بیچارے وہ لوگ نہیں پہنچے. پھر وہ ہم کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ ٹیچر کی ہو, طالب علم کی نوٹ ہو. لیکن بعد میں وہ رزلٹ لے کے آئے, کہا دیکھیے یہ فلاں فلاں کہتے تھے کہ ہم ان کے برابر یا ان سے کچھ زیادہ نمبر لے آئیں گے. ان کو دکھا دیا میں نے کہ آپ کا نمبر ہوگا. کہا وہ خدا کی دین ہے, سب اپنی محنت سے پاس ہوئے, ہم خدا کے فضل سے پاس ہوئے. تو دین سیکھو اچھی طرح سے, سمجھو دینداروں سے. اگر دین سیکھو گے دنیاوی تعلیم کے ساتھ تو آپ پہ 4 چاند لگ جائے گا. اسی لیے کا اضافہ کو جو دین کی سمجھ, فقہ کہتے ہیں دینی سمجھ, بہت ضروری ہے لڑکوں کے لیے بھی اور